بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو تندرست رکھے اور آپ کے کاروبار میں برکت دے اور آپ کی ضرورتوں کو بکثرت پورا کرے، آمین۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ پیدائش کے پہلے 2 ابواب اور مکاشفہ کے آخری 2 ابواب سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، ہر مسیحی کو سب سے پہلے ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو ہم پہنچ گئے تھے کہ 21 باب کی 17 آیت تک کر لیا تھا، تو آج ہے 18 آیت۔ جی آپ تلاوت کریں گے 21 باب کی 18 آیت مکاشفہ۔ اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خدا ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ اور اس کی شہر پناہ، میں نے کہا کہ شہر پناہ جو ہے یہ سٹی وال ہے، اور اس کی تعمیر جو ہے سٹی وال کی، جو باؤنڈری وال ہے ارد گرد ہے شہر کے، اس کی جو تعمیر ہے وہ یشب کی سی ہے۔ یہاں یشب کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں 11ویں آیت میں تو لکھا ہے اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر، یعنی اس یشب کی سی تھی۔ یہاں سے اور کلیئر ہے، جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ تو یہاں یہ تشبیہن ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ وہاں یہ پتھر نہیں ہوں گے، حالانکہ مجھے پتھروں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں نے سنگ یشب جو ہے مجھے میرے کزن نے، میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو مجھے ایسے ہی لگا، تھوڑا سا لگاؤ ہے، زیادہ نہیں پتھروں کے ساتھ۔ میں نے یہ بھی جب اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے کہا مجھے ایسے لگا ہے کہ جیسے آپ نے سنگ یشب پہنا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے جی کہ جو شاعر مشہور و معروف گزرے ہیں طالب نصرانی صاحب، پنجابی کے زبردست شاعر، تو ان کا آخری شگرد جو ہے وہ آفیق تاخیر ہے۔ تاخیر تخلص بھی انہوں نے ان کو دیا، تو کہتے جی یہ میرے استاد کی نشانی ہے طالب نصرانی صاحب کی۔ تو یہ سنگ یشب ہے، اگر میں لائٹیں بند کروں تو پھر ایک دم یہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں تو یشب پر بات کر رہا ہوں، سنگ یشب پر، تو مجھے دے، میں نے یہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کی تعمیر جو ہے، جو سٹی وال ہے، وہ سنگ یشب کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو 12 بنیادیں ہیں آگے ہم پڑھیں گے، تو پہلی بنیاد بھی جو ہے یہ سنگ یشب کی ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ دیکھ لیا 11ویں آیت میں، اور لکھا ہے اس یشب کی سی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں یہ پتھر نہیں ہوں گے۔ اور مکاشفہ 21 کی 19 میں جب جاتے ہیں، جی پڑھ دیں گے ذرا 21 کی 19۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، جی ہاں جی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی۔ تو یہاں ہم نے دیکھا یہ آگے 12 پتھروں کے نام بھی ہیں، تو یہ 20 آیت تک یہ سارے نام ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں بعد میں۔ تو یہاں یہ ہے کہ جو پہلی فاؤنڈیشن ہے جو اس شہر کی، وہ شہر میلوں کے حساب سے 1500.3 میل، میلوں کے حساب سے 1500 میل اور تھوڑا سا اوپر، اگر آپ اس کو کریں کلومیٹر میں تو 2414.499، یعنی کہ 2414 جو ہیں وہ کلومیٹر مانتے ہیں۔ میں پنجابی سے بتا دینا، 2424 کلومیٹر، تقریباً لاہور سے کراچی آنے جانے کا سفر۔ اتنی اس کی لمبائی ہے، اتنی اس کی چڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب، اچھا میں ایک بڑی خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ جو بھائی بہن اس کلام کو محبت سے سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کی تشریح سے ہم نے بڑی برکت پائی ہے۔ غور کیجئے گا،
اب اس حوالے کو آپ نے غور سے سننا جی ہاں ذرا پڑھ دیں جی کہ پہلا سلاطین 6 باب کی 20 آیت. اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی. جی ہاں جی. اب یہ دیکھیں کہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مقام، پہلا حصہ، دوسرا حصہ پاک مکان، پہلا حصہ برآمدہ، غیر قومیں بھی وہاں جا سکتی تھی، اور دوسرا پاک مکان، اور تیسرا پاک ترین مقام یا الہام گاہ جہاں الہام ہوتے ہیں، جہاں خدا کی خاص حضوری تھی. ہاں جی مکاشفہ 21 کی 16 پڑھیں. اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا. ہاں جی وہ شہر چکور واقع ہوا تھا. اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی. اچھا اس کی لمبائی جو ہے وہ چوڑائی کے برابر تھی. اس نے شہر کو اس گز سے ناپا. اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا. جی 12,000 فرلانگ جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ یہ 1500 میل اور تھوڑا سا اوپر بنتا ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی. اچھا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی کیا تھی؟ برابر تھی. تو یہاں الہام گاہ کی کیا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ کہ اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا منڈا. وہ بھی چکور تھی، وہ ہر طرف سے برابر تھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیا یروشلم جو ہے وہ الہام گاہ ہے، وہ مقدسین کی روحیں ہیں، وہاں کلیسیا اور باپ خداوند یسوع مسیح ہوگا. تو وہ جگہ نیا یروشلم جو ہے پاک ترین مقام کی طرح ہے، بلکہ طرح نہیں، وہ اسی طرح سیم وہی ہے. یہ زمین پر ہے، وہ آسمان پر ہوگا. مزے کی بات کیا ہے یہ چورس، لیکن پیمائشیں تو 3 ہیں. 4 کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو میں بتایا 4 جو ہے 4 کا عدد انسان کا عدد ہے، وہ چاروں طرف سے یعنی انسان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب وہ انسان جو خداوند یسوع مسیح میں زندہ ہوں گے لطیف بدن لے کر، وہاں بھی وہ الہام گاہ میں ہیں. 4 کا عدد انسان کا ہے، لیکن پیمائشیں تو 3 ہیں. غور کر لیں. میں پڑھ دیتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں جی، آپ نے وہی پڑھنا ہے. مکاشفہ 21 کی 16 یہاں لکھا ہے کہ 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی. لمبی چوڑی اونچی 3 سائڈیں، 3 پیمائشیں ہیں. نیچے 4 ہے، چورس ہے، چکور ہے. پڑھ دیجیے ذرا کہ کیسا شہر ہے وہ. اور وہ شہر چکور واقع ہوا. 4 سائڈیں، 4 عدد جو ہے وہ انسان کا ہے. تو آگے جی. اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر. اچھا اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی. اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا. اچھا یہاں بھی جو ہے اس کو غور سے دیکھیں تو 3 پیمائشیں ہیں. لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اونچائی ہے. کیوں ہے تو چکور، لیکن پیمائشیں چکور کی 3 ہی آئیں گی. لمبائی اور چوڑائی آئے گی، کیونکہ لمبائی دوسری سائڈ بھی اتنی ہے، چوڑائی دوسری سائڈ بھی اتنی ہے، اور اس کی اونچائی. اس میں 3 ہیں، باپ، بیٹا اور پاک روح. اگر انسان کے عدد میں تثلیث نہ ہو، غور سے سنیے گا، اگر 4 کا عدد جو انسان کا ہے اس کے اندر باپ، بیٹا، پاک روح نہ ہو تو پاک ترین مقام بنتا ہی نہیں ہے. پاک ترین مقام بنتا ہی نہیں ہے، الہام گاہ بنتی نہیں ہے. اور وہ شہر چکور واقع ہوا. اس کی لمبائی، اس کی چڑھائی اور اس کی اونچائی ایک جیسی تھی. یعنی اس 4 کے عدد کے اوپر باپ اور بیٹا اور پاک روح ہے. آمین. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کلام سے بڑی برکت پائی ہے. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی خوشیاں دے. خداوند اپنے آپ میں بڑھنے میں بڑی توفیق دے. اور میری دعا ہے کہ آپ ہر روز خداوند یسوع میں بڑھتے چلے جائیں. بائبل سروے ٹی وی کی طرف سے آپ کی سلامتی ہو. آمین.